وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس کائنات میں ہماری پہچان مسلمان کی حیثیت سے کروائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مسجد عباد الرحمن ایک پرشکوہ عمارت کے طور پر آپ کے سامنے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی جب اس مسجد میں میں داخل ہوا. اب سے پہلے ایک کھلا میدان تھا جس میں ہم نے خطاب کیا تھا. آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جن جن ذمہ داروں نے اپنی اس ذمہ داری کو مکمل نبھایا ہے، اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اللہ انہیں مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جن جن بھائی بہنوں نے دامے درہمے سقنے جو بھی وقت نکال کر اپنے مال سے مدد کی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو عنوان پہنچ چکا کہ ہر مشکل کے بعد انشاءاللہ العزیز اس خطاب پر ہمارے 2 خطاب ہو چکے حیدرآباد میں الحمدللہ. ہم چاہ رہے تھے کہ یہی عنوان کتا گڑم کی سرزمین پر بھی ہو
اسی لیے کہ جو سامنے سے سننے کا جو مزہ بھی ہوتا ہے اور ایک احساس بھی ہوتا ہے، ہم نے سوچا کہ چلو انہی گفتگو کو آپ کے سامنے پھر دوہرا کر رکھیں، کچھ باتوں کو تبدیل کر کے بھی رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ہر مشکل کے بعد اب مسئلہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ عنوان کو لینے کی آخر ضرورت کیوں پڑی، کیا حالات کیا واقعات ہیں جن کے بنیاد پر اس عنوان کو لینے کی ضرورت پڑی۔ عام طور پر جو ہمارے کتابات، ہمارے جمعے کے خطبات، عام تقاریر جو ہوتی ہیں یا سنت نبوی پر ہوتی ہیں یا خالص توحید پر ہوتی ہے یا منہج سلف پر ہوتی ہے یا قرآن کی عظمت پر ہوتی ہے، ہماری اپنی یہ ناقص کوشش ہے معاشرے اور ماحول کے اندر کہ مسلمانوں کو ڈر اور خوف کے ماحول سے نکال کر کے لائیں، مسلمانوں کو وہ باتیں، وہ سبق املا یاد دلائیں جو یہ بھول چکا ہے، مسلمانوں کے پاس ان باتوں کو رکھیں جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے، ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں انبیاء اور صحابہ کرام کے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں انشاءاللہ۔ اسی فکر کے تحت اس عنوان کو چنا گیا اور آج کے اس مختصر وقت کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی وہ باتیں سنیں گے اور سن کر کے گھروں کو نہیں چلے جائیں گے، بلکہ ان باتوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، آپس کی رنجشوں کو ہم دور کریں گے، اپنی صفوں کے انتشار کو دور کریں گے اور ایک بہترین اخلاق کا پیکر بن کر ہم زمین پر دندناتے جب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھنا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں رہے گا جو توحید کی طرف لپک کر نہ آتا ہو انشاءاللہ۔ کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر میں اور آج پچھڑے طبقے میں ڈال دیے گئے۔ اول صف میں ہماری صفت ہونی چاہیے تھی، ہماری کیفیت ہونی چاہیے تھی، ہمارا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جس کے پاس توحید ہوتی ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے اس کائنات کا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ ذرا دیکھتے ہیں جو حالات اس وقت میرے اور آپ کے ملک میں چل رہے ہیں۔ کہیں مدرسوں کو مسمار کر کے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں ای ڈی اور سی بی آئی کا جو ہے نا زور لگا کر ڈرایا جا رہا ہے، اور کہیں پر مساجد کو بند کرنے کی بات کر کے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں پر شریعت بل کو لانے کی بات کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے، کہیں طلاق کے مسئلے میں مداخلت کر کے ڈرایا جا رہا ہے، کہیں علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ڈرایا جا رہا ہے، کہیں پر لوگ جو زیادہ اگر آواز سے بولتے ہیں یا قوم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ادھر ادھر سے بلینک کال کر کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا شخصیتوں کو دبانے کی سازشیں چل رہی ہے۔ غرض یہ ہے عزیزان محترم، یہ جو مشکل کے حالات ہیں ہم اس پر چبوتروں پہ بیٹھ کر، دیوان خانوں میں بیٹھ کر، راستے میں مل کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چرچا کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، چرچا کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے جب تک کہ آپ کے اندر تدبیر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ جب تک کہ تدبیر نہیں کریں گے اللہ آپ کی تقدیر کو ہرگز نہیں بدلے گا۔ آج تدبیر کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ بھئی تقدیر میں ایسا تھا ہو گیا، تقدیر میں ایسا تھا کر لیا، تقدیر میں ہونا تھا ہو گیا، تقدیر چاہی تو ایسا تھا، تقدیر چاہی تو ایسا تھا۔ یہ جو رونا ہمارے درمیان میں آیا ہے نا، ہم تدبیر سے نابلد ہو گئے، تدبیر سے ناآشنا ہو گئے، تدبیر کرنا چھوڑ دیے، زمانے نے وہ چال چل گئی جو آج ہم کو تقدیر پر رونے پر مجبور کر دیا۔ تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز چند نبیوں کے تذکروں کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کی جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور ان واقعات کو بھی دیکھیں گے جو میرے صحابہ کرام نے اس کرۂ ارض، اس زمین کے سینے پر جو ہے نا کر کے دکھائے تھے۔ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، جب کبھی ہمارا عقیدہ کمزور ہو ہم قرآن کا مطالعہ کریں، جب کبھی ہماری جسمانی کمزوری ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، جب کبھی ہماری جائیدادیں لٹنے کی باری آئے ہم صحابہ کے واقعات کو پڑھیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو طاقت پر مسلمان بنا کر اس دھرتی پر زندہ رکھ سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی عزیزان محترم۔ آؤ ذرا بات کو شروع کرتے ہیں۔ تمام تر واقعات بیان نہیں کروں گا، میں صرف نبی کی مختصر زندگی اس وقت کے جن کا تذکرہ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں کیا ہے اور ان کی تدابیر کیا تھی جس سے اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے، اور آج
یہ اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عزیزان محترم، باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تدبیر کرنا چھوڑ دیے۔ تدبیر سے ہی تقدیر بنتی ہے، ورنہ پہاڑ پہ چڑھ کے آپ بیٹھ جائیں گے کہ میری تقدیر میں یہاں کھانا لکھا ہے تو بھوکے مر جائیں گے آپ۔ جب تک کہ محنت نہیں کریں گے، پسینہ نہیں بہائیں گے، دو لفظ زبان سے ادا نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کے گھر میں رزق داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تدبیر پہلے ہے، تقدیر بعد میں ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کرۂ ارض کا سب سے پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان میں باتوں کو رکھا اور کہا، یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اس سے تمہاری تقدیر نہیں بدلی جا سکتی۔ جن کو تم ولی یا بزرگ سمجھ رہے ہو، یا جن کے شکل و صورت پر مٹی اور گارے سے جو تراش تراش کر اپنے گھروں میں رکھ رہے ہو، جن کے سامنے اپنے منتیں اور مرادیں مانگ رہے ہو، یہ کچھ دینے والے نہیں ہے۔ جب یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ آواز اس شہر اور ملک کے اندر گئی جہاں نوح علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی، حالات موافق آنے کے بجائے مخالفت میں آ گئے، لوگ مارنے لگے نوح علیہ السلام کو، سر پھوڑا گیا نوح علیہ السلام کا، کپڑے پھاڑے گئے نوح علیہ السلام کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید کے معاملے میں کبھی ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ لوگ پھول کا ہار پہنا دیں گے، لوگ شال پوشی آپ کی کر دیں گے، لوگ آپ کی بڑی بڑی دعوتیں کر دیں گے۔ یہ تصور اگر ہے تو بھی توحید آپ کے پاس نہیں ہے۔ توحید اگر ہے تو مشکلات کا سامنا بھی ہے آپ کے ساتھ میں۔ جب وہ توحید ہی مکمل ہوگی، نوح علیہ السلام 1 2 3 سال کی بات نہیں تھی، 950 برس تک نوح علیہ السلام نے اس خطے کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری اور ساری رکھا۔ 950 برس جب تمام کے تمام تبلیغ اور دعوت دین کا کام مکمل ہونے گیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کس کے حوالے کر دیا بھائی، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ 950 برس کا عرصہ گزر گیا، 950 برس ایک آدمی رات دن محنت کر رہا ہے، اور 150 یا 120 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا۔ اب یہاں آتی ہے تدبیر کی بات۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح پریشان مت ہو، ایک کشتی کو بناؤ۔ عجیب سا فلسفہ ہے، دور دور تک پانی نہیں، کچھ معاملات نہیں، کچھ حالات نہیں، ملک کے حالات بد سے بدترین ہے، نبوت کو میٹنے کی بات کی جا رہی ہے، نبی کے ماننے والوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ نے حکم صادر کر دیا کہ بناؤ کشتی۔ نوح علیہ السلام اللہ کی مرضی سے کشتی کو تیار کرتے ہیں۔ لوگوں نے مذاق بنایا اور کہا کہ ہاں یہ آدمی کیسا ہو گیا، سٹیا گیا ہے، اس علاقے کے اندر کشتی کی کیا ضرورت ہے، جہاں دور دور تک ریت ہی ریت ہے، پانی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام کو تدبیر سکھائی، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے ڈائریکشن پر، اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق ایک بہترین کشتی کو تیار کروایا، اور جتنے اپنے ماننے والے تھے جانوروں کو سب کو تیار اندر کشتی میں لے لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے تنور کو ابلوایا، زمین سے پانی اور آسمان سے پانی، کشتی ڈولنے لگی، علاقہ ڈوبنے لگا۔ اب جو نہیں ماننے والے تھے وہ ڈوب رہے تھے، بعض لوگ تھے جو پہاڑوں پر اپنا جو ہے نا بسیرا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان مشکل کے بعد، 950 سال کی برس کی مشکل کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول رہا ہے، اور کشتی پانی میں تیر رہی ہے، دشمن غرق ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہر دور میں جب کبھی جس کسی نے زبان کھولی اسلام کے خلاف، جس نے قلم اٹھایا اسلام کے خلاف، جس نے
गलत फहमी पैदा की इस्लाम के खिलाफ लोगों के दिलों में, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू उससे इंतकाम जरूर लेता है, जरूर ज़रूर उससे इंतकाम लेता है। गर्ज कहने का मकसद ये है कि एक मुश्किल के बाद नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया, ईमान वाले बच गए और तमाम के तमाम जो मुश्किल दुश्मन थे अल्लाह ने उन्हें गर्क करके रख दिया। तो पता चला कि मुश्किल के बाद के हालात बड़े अच्छे होते हैं। मुश्किल अगर आती है तो चर्चे नहीं, सजदों को ज्यादा करना चाहिए, जिक्र ज्यादा करना चाहिए, मसाजिद को ज्यादा भरना चाहिए, नबी पर दरूद कसरत से पढ़ना चाहिए। आज कहाँ है जरा बताइए तो सही। एक मशीन निकल गई जिसको फोन कह दिया गया और वो मशीन ने हमारी जिंदगियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज तमाम के तमाम नौजवान नस्ल इसी मशीन के जो है ना अतराफ में घूम रही है और अपने हाथ में कुरान को रखने के बजाय ये फोन लेकर के घूमती है। पता नहीं क्या देखती है, क्या दिखाती है, क्या पहुंचाती है, क्या सीखती है, इसका हमारे पास जरा सा भी जो है ना शाबा नहीं रहेगा। गौर कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक और नबी मुश्किल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर उर के अंदर, जिनका बाप उस वक्त के बादशाह नमरूद का करीबी आदमी माना जाता था, आजर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शहर में जन्म लिया जहां बुत परस्ती आम थी। लेकिन हमारे जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती को देखकर यह नहीं कहते थे कि भाई ये उनका मामला है, ये हमारा मामला है, ये नहीं कहा उन्होंने, बल्कि अपने दिल के अंदर एक तड़प महसूस की और कहा यह इंसान अल्लाह को छोड़कर कहां झुक रहा है, किससे मन्नतें मांग रहा है, किससे मुरादें मांग रहा है, ना सुनने वाला है, ना बोलने वाला है, ना देखने वाला है। अल्लाहु अकबर। यह सीरत मुबारका मेरे अंदर आपके अंदर एक सोच बढ़ाने वाली, फिक्र बढ़ाने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन यह सीरत को हमने बाजू उठा करके रख दिया, इसलिए कि हमारे अंदर ये ख्याल काम आ गया कि कहीं परेशानी मेरा मुकद्दर ना बन जाए, कहीं मेरे नरम सोफे तो ना छीने जाएंगे, कहीं मेरे बैंक बैलेंस में कमी तो ना आएगी, कहीं मेरे बच्चों की तालीम में रुकावट तो ना बनेगी, कहीं मेरी ज़हना जिंदगी कहीं सलाखों के पीछे तो ना गुजर जाएगी। ये तसव्वुर जब मुसलमानों के अंदर आया तो ये कमजोरी हमारे पास देखने को मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के खिलाफ एक मर्द आहन की तरह खड़े हुए और फिर बाप से सवालात शुरू कर दिए। हद यहां तक हो गई कि उस एक तौहीद परस्त के चर्चे सारे शहर के अंदर गूंजने लगे। सारे शहर के अंदर इब्राहीम ने ऐसा कहा, इब्राहीम ने ऐसा बोला, इब्राहीम ने ऐसा सोचा, एक शख्सियत के तस्करे सारे शहर के अंदर गूंजने लगे। और फिर नमरूद मजबूर हो गया, जैसा आज का नमरूद भी मजबूर है। याद रखना इस बात को, इस्लाम से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, बशर्ते के जिस इस्लाम के मानने वाले हैं वो अपनी सफ़ों को सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस की तरह बनाए। एक शीशा पिलाई हुई दीवार हमारी सफ़ें हो, तब जा करके दुश्मन का खात्मा जरूर हो सकता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो गर्ज कहने का मकसद ये है अज़ीज़ान मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा अकेले, सारी की सारी फौज, बादशाह, मुल्क, रियाया सब एक तरफ है, एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा, बेटा बताओ क्या माजरा है, क्या परेशानी लाहक है, जैसा चल रहा है सुकून से चलने दो ना। अल्लाहु अकबर। आज का दुश्मन भी यही कहता है कि नहीं, सबसे बड़ी अगर रुकावट है तो ये मसाजिद है, सबसे बड़ी रुकावट है तो मदारिस है, सबसे बड़ी रुकावट है तो उलमा है, सबसे बड़ी रुकावट है कुरान है, सबसे बड़ी रुकावट है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। यही जुमले उस वक्त भी कहे गए थे। हमने जब ये बात को रखा, नमरूद बौखलाहट का शिकार हुआ और मुश्किल हालात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा कर दिए और कहा कि इस बंदे को शहर बदर कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिसका बाप नमरूद का करीबी आदमी हो, उस नौजवान से कहा जा रहा है कैसे शहर बदर कर दिया जाए। पता चला कि तौहीद का नारा बुलंद करोगे तो घर बार जरूर छूटेगा, सच्ची तौहीद को पेश करोगे तो मोहल्ला भी छूटेगा,
گھر بار بھی چھوٹے گا، لوگ دشمن بھی بنیں گے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کو سوشل بیکاٹ کرنے کا نمرود نے حکم دیا، بات یہیں تک نہیں بنی تو کہاں کہ اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم کہ حالات کیا تھے ہوں گے۔ ہم لوگ صرف بیٹھ کر ان واقعات کو سن سکتے ہیں، امیجن کرنے کی ضرورت ہے، تصور میں لانے کی ضرورت ہے۔ سارا شہر، سارا ملک، ساری فوج ایک طرف ہے، بادشاہ کا آرڈر ایک طرف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے ایک طرف ہے، اور کہا گیا کہ آگ جلائی جائے۔ لوگ منتیں مانگنے لگے کہ ہماری بھی لکڑی اس میں شامل ہو جائے۔ لوگ آگ کو جلاتے رہے، آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور پھر معاہدے کی بات کی گئی۔ کہا گیا کہ دیکھو، نمرود نے جو کہا ہے اسے مان لیا جائے، تمہارا یہ جو مشن ہے اسے یہیں پر روک دو، اسے ختم کر دو، اسے آگے نہ بڑھاؤ، اس سے ملک میں انتشار ہو رہا ہے۔ آج کا نمرود بھی یہی کہتا ہے کہ یہ معاملے کو تم روک دو، امن آ جائے گا۔ اسی کے ذریعے سے تو جو لوگ جو نا گھر واپسی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ غور کرو، تصور کرو، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں۔ باپ بھی اگر ہے تو دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، باپ بھی اگر ہے تو دشمنوں کے صفوں میں کھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے آ گئے۔ جب آگ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سچے توحید پرست کی پہچان بتائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے میرے لیے تو اللہ کافی ہے، تم جاؤ بھائی، تم جاؤ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں دیکھ لوں گا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہے ہمارے پاس یہ صفت؟ کیا ان مشکل حالات سے نمٹنے کا کوئی ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ کیا ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا ہے ہم نے؟ کیا ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کچھ ایسے جو ہے نا تدابیر اختیار کیے ہیں ہم نے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، تمہاری جوانیاں اسلام کے لیے قربان ہیں، لیکن تم نے ان جوانیوں کو فون کے حوالے کر کے رات میں 2 بجے تک جگ کے فجر کو ضائع کرنے والی قوم بن گئی ہے۔ سوچو ذرا، تم ابراہیم علیہ السلام جوانی کی حالت میں ہیں، تمام مشکل حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کہاں ہے؟ آج ہے ہمارے پاس یہ تدبیر؟ نہیں ہے نا، اس لیے تو ہم لوگ پریشان ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے آگ سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اب جلانے کی صفت تیری آج ختم، اب اسے نہیں جلائے گی تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے چمن میں جیسا ٹہلتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ ہر مشکل حالات کے بعد یہی ہونے والا ہے، ہر مشکل کے بعد یہی ہونے والا ہے، بشرطے کہ اس مشکل کو میں اللہ کے حوالے کروں، بشرطے کہ اس مشکل کی میں تدبیر سوچوں کہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس مشکل کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج دنیاوی تعلیم کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ بچہ جو ہے B.Com کر رہا ہے، اب B.Ed کرے گا، اب MBA کرے گا، اب ماسٹرز کرے گا، اب جو ہے اس کی ترقی ہوگی اور یہ بہت بڑا آدمی بن کے امریکہ لندن جائے گا، ڈالر اور درہم بھیجے گا۔ یہ تصورات کی دنیا ہے ہماری، یہ تصورات کی دنیا ہے۔ اس سے نکل کر کے باہر آئیے۔ بیٹا کمائے گا ضرور، جائے گا ضرور۔ 1 لاکھ ریال، درہم، ڈالر بھیج دیا، آپ کے گھر پر وہ پہنچ بھی گئے اور خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹے کی کمائی 1 لاکھ ڈالر آ چکے ہیں۔ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے دل کا کمزور ہوتا ہے، اس 1 لاکھ ڈالر کی خوشی میں کہیں آپ کے دل کی دھڑکن نہ بند ہو جائے، سارے ارمان پانی میں مل گئے۔ اس سے بہتر ہے کہ آخرت کی تیاری کی طرف چلے ہم،
اس سے بہتر ہے کہ اس دنیا کو جو ہے کمزور ترین سمجھے ہم، اس سے بہتر ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنا کر اس دنیا کے اندر دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے میرے نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے ہم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک تیسرے نبی کا تذکرہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، غور کرو عزیزان محترم، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، دشمن کون بنا ان کے اپنے بھائی بنے، سازشیں کرنے لگے۔ کہا باپ سے کہ چلو ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے، بیٹے کو بھیج دو۔ باپ نے کہا نہیں، بھیج دیا گیا آخر میں زیادہ بات ہونے کے بعد، اور بھائیوں نے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈھکیل دیا جس میں پانی بھی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی مشکل آ گئی، کوئی نہیں سوائے آسمان کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ معصوم سے بچے ہیں، بھی کوئی دارندہ انسان نہیں کہ کوئی سوچ سکے، کچھ کر سکے، آواز دے سکے۔ گلے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ قافلوں کو اللہ نے بھیجا، اللہ کی تدبیر دیکھیے کیسی ہے۔ کچھ قافلوں کو اللہ نے بھیجا، قافلہ اسی باولی کے پاس رکا، اور لوگ کہتے ہیں کہ پانی بھر لیا جائے، خالی ڈول کو جو ہے نا باولی میں ڈال دیا گیا، اور جب ڈول کھینچتے ہیں تو ڈول وزن لگنے لگا۔ اب ڈول کو کھینچا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبرو حسین بچہ، جس کی صورت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اتنا خوبصورت حسین چاند جیسا چمکتا چہرہ، باہر نکل کر کے آیا۔ اس وقت میں انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، بازاروں میں عورتوں کو بھی بیچا جاتا، بچوں کو بھی بیچا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں کھڑا کر کے بولی لگانے لگے۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی راستے سے گزر رہے تھے، جو اولاد جن کو نہیں تھی انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، بولی لگائی گئی۔ یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے اور کہاں سے آئے اور بک رہے ہیں ان ماحول کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا گیا۔ مشکل کیا کیا ہے غور کرتے جائیے عزیزان محترم۔ ان مشکل کے حالات میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کیسی مدد فرمائی، غور کرنے کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں آ گئے، عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی نے برا کام کرنے کے لیے اکسایا اور کہا میں تیری جوانی کے انتظار میں تھی، میں سوچ رہی تھی تو کب بڑا ہوگا اور کب میں تیرے ساتھ میں ایسا کام کر بیٹھوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، آپ تمام کے لیے، ہم تمام کے لیے اس واقعے کے اندر ایک درس ہے کہ محل میں کوئی نہیں سوائے ایک عورت کے، ایک نوجوان خوبصورت کھڑا ہوا ہے۔ غور کرو ذرا، آج کل کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ عورت نے آفر کر دی، کہا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میاں، پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اگر دیکھے گا بھی تو ہم سے ڈر کر بھاگ جائے گا، میں اس ملک کے مالکین ہوں، آؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت مبارکہ نے یہ درس دیا نوجوانوں کو کہ چاہے تمہیں کوئی بھی آفر کر دے کسی بھی قسم کا، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، میرے پاک پروردگار میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے بچا لے میرے غفور الرحیم۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، ورنہ ایک فون انسانی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی بن چکا ہے، کافی بن چکا ہے عزیزان محترم۔ اب میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا، مختصر بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک مشکل سے بچایا۔ اب مشکل سے جب بچایا، بیوی کے باتوں میں آ کر شوہر نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا قصور تھا یوسف علیہ السلام کا؟ آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کا قصور کچھ نہیں ہوگا لیکن جیل جانا ضرور پڑے گا۔ اسلام کو بچانا اگر ہے تو جانا پڑے گا، ایمان کو بچانا ہے تو جانا پڑے گا، عقیدے کو بچانا ہے تو جانا پڑے گا، منہج کو بچانا ہے تو جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا، کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب جب جیل سے نکل کر کے آئے تو یوسف علیہ السلام کو جب چھوٹنے کی باری آئی، بادشاہ نے کہا کہ وہ نوجوان کو بلاؤ جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں
छूटूंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त यह है कि इस मुल्क का मुझे वजीर खजाना बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुल्क के मिस्र का वजीर खजाना उस आदमी को बना दिया गया जो कुएं में फेंक दिया गया था, जिसकी जिंदगी खत्म होने पर भाइयों ने जश्न मनाया था, जिसको मिस्र के बाजार में बेचा गया था, जिसको अजीज मिस्र की बीवी ने बुरे काम पर उकसाया था, और जिसको अजीज मिस्र ने जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन क्या पता था इस दुनिया को, क्या पता था उस मिस्र को कि एक कैदी बच्चा, एक मजलूम बच्चा जिसकी जिंदगी खत्म होते होते बच गई, उसे वजीर जो है खजाना बनाया जा रहा है मिस्र का। अल्लाह अकबर। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, कुछ नहीं होने वाला है। रब हमारा हमारे साथ है। 1450 बरस से इस इस्लाम के खिलाफ, इस इस्लाम को मिटाने की साजिशें चलती रही, लेकिन सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इस दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजिंग जुमले है ये, चैलेंजिंग बात है। कहने लगे कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये बंदा सच्चा बंदा है, कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह अकबर। उस वक्त की बात थी जब नबूवत नहीं दी गई थी, उस वक्त की बात थी अभी कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था। नबी के बारे में कहा गया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सच्चा बंदा है। दूसरा इनके ऊपर जो है ना एक बेहतरीन लक़ब लगाया गया था, वो था अमानतदारी का। जो दिया जाता है वैसे ही रखता है बंदा, कभी गलती नहीं करता। लेकिन आओ इसका पहलू पलट करके देखें। यहां तक तो सब कुछ ठीक था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया और कुरान दे दी गई, और आखिरी नबी बनाकर उसी मक्के की धरती पर भेजा गया, उसी मक्के की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। लोगों ने कहा कि हाँ ये सादिक है और अमीन है, ये गलत नहीं बोल सकता, ये सच्चा बंदा है। लेकिन बात तौहीद की आई तो क्या हुआ, जरा गौर करके देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके रहे, और अल्लाह ने फिर बाद में सूरह मुदस्सिर के जरिए से हुक्म सादिर कर दिया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ अपने लोगों में, शहरों में, दोस्त अहबाब में एक अल्लाह पर ईमान लाने की बात करो, जिन्होंने काबे को 360 बुतों से सजा दिया है। लात मनात हुबुल उज़्ज़ा की पूजा ये लोग करते हैं, ये लोगों की बदअक़ीदी से हम बेजार है। एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दो। वही आदमी जो सादिक़ और अमीन था, वही आदमी ने आकर के कहा कि लोगों क्या तुम मेरी बात पर यकीन रखते हो? लोगों ने कहा कि हाँ यकीन रखते हैं। मैं कहता हूँ पीछे से फौज आने वाली है। लोगों ने कहा कि हाँ सच कहते हो, तुम अगर कह रहे हो तो सही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इससे भी अच्छी और बुनियादी बात बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात पर सच्ची मेरी बात को सच्ची मानते हो, मैं अमानतदार हूँ कि गवाही देते हो, तो आओ क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अल्लाह अकबर। हर नबी ने जो कलमा बुलंद किया था लोगों के दरमियान में, वही कलमा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोहराया और कहा कि लोगों कह दो अपनी ज़बानों से, नहीं है कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब और जम का तुम्हें मालिक अल्लाह बना देगा। गौर करो तौहीद का नारा बुलंद करने पर क्या हुआ था। 40 साल तक जिन्होंने सादिक़ और अमीन का लक़ब दिया था, जिनकी बातों पर लोग यकीन करते थे, जिनको लोग मोहब्बत की नज़र से देखते थे, जिनको लोग कोई तकलीफ देना गवारा नहीं करते थे, लेकिन आज तौहीद का परचम मेरे नबी ने बुलंद किया लोगों के सामने। जब से ये अल्फाज कहना था, सबसे पहले ख़ानदान के लोग उठ के खड़े हुए और कहने लगे कि तेरे हाथ टूट जाए, तू तबाह बर्बाद हो जाए, क्या इस वजह से हमें यहाँ जमा किया है? ये बात बताने के लिए हम सब कुछ सुन सकते हैं, ये बात तेरी नहीं सुन सकते। अल्लाह अकबर। क्या कभी हुआ है हमारे साथ ऐसा? आपका गिरेबान कभी फाड़ा गया? कभी 2 वक्त की रोटी छीनी गई? कभी शहर में बदनामी झेलनी पड़ी? कभी मुश्किलात का सामना हुआ? इसीलिए तो तौहीद की अहमियत नहीं है हमारे पास। जबान से तौहीद मत बोलो, इससे कोई हासिल नहीं है। दिल से इकरार करके माशरे में होने वाली गंदगी के खिलाफ आवाज उठाओ इंशाअल्लाह, तब जा करके पता चलेगा कितने % के तौहीद परस्त हैं आप। मेरे आका के साथ भी यही हुआ। 40 साल तक सादिक़ और अमीन कहने वाली कौम आज पलट कर कहती है कि नहीं नहीं ये आदमी बहक गया है,
इसका नजरिया कुछ और है, इसकी सोच कुछ और है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ मेरे नबी के साथ? ताइफ की सरजमीन पर सर से लेकर पैर तक जख्मों से चूर कर दिया गया। मेरे बिलाल को लोहे की जिराब पहनाकर रेत में डाल दिया गया। मेरी मां सुमैया की शर्मगाह में बर्छी को मारकर शहीद कर दिया गया। कई सहाबा इकराम हैं जिनको मुसीबतें झेलनी पड़ी। हर मुश्किल के बाद उनके लिए कामयाबी के दरवाजे अल्लाह खोल रहा था। 13 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और फिर 13 बरस के बाद हिजरत का हुक्म हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मदीने का रुख किया। यहाँ है टर्निंग पॉइंट, इसको जहन में रख के ले जाना अज़ीज़ान मोहतरम। इस्लाम बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, शर्त यह है कि इस्लाम को रस्मन ना लिया जाए, आदतन ना लिया जाए, हुक्म के तौर पर लिया जाए। आज हमारे पास इस्लाम रस्मन है या आदतन है, लेकिन हुक्मन नहीं है। हुक्म के बारे में अगर होता तो आदमी डर और खौफ के मामले में आ जाता। आज हुक्म लेने की जरूरत है। मुख्तसर ये आखिरी के लम्हात में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए। बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई, दुश्मनों को अल्लाह ने धूल चटा दी। मामूली जमात के सामने 1000 के लश्कर को पसपा करके रख दिया। बड़े बड़े सरदारों को अल्लाह ज़मीन दोष करके रख दिया। बड़े बड़े मुल्कों को अल्लाह इस्लाम के आगोश में ला दिया। सहाबा के अंदर एक जज्बा और जोश और वलवला अल्लाह ने भर दिया। वक्त गुजरता रहा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीने की सरजमीन पर है और 10 साल में वो कारनामे इस सरजमीन पर अदा किए गए। आज बड़े बड़े जनरल और कर्नल, मुल्कों के बड़े बड़े फौजी सरबराह परेशान हैं। जिनके पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने कैसे के बड़े बड़े मुल्कों को अपने कब्जे में लिया था। वाकई मुस्लिम कौम है जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकती है, लेकिन हमने अपने रुतबे को, अपने मुकाम को समझा ही नहीं। असल में हमने समझा ही नहीं। जुमे में भी अगर आते हैं तो बस आया, यूं बैठा, यूं सुना। जैसे इमाम साहब सलाम फेरे वैसे ही मस्जिद पूरी की पूरी खाली। जा कहां रहे भाई? ये असूल है, ये उसूल है जुमे के, ये आदाब है जुमे के, ये तरीका है जुमे का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। गर्ज कहने का मकसद ये है कि 10 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर शाना व फरहा एक कामयाबी का झंडा लेकर के आ रहे हैं। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। तमाम के तमाम सरकश सरदाराने कौम, मुशरिकाने कौम नबी के पास झुके हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हम भी इस्लाम में आने के लिए तैयार हैं। और याद रखना अजीज़ान मोहतरम, हमने भी आज के इस अबू जहल को 10 साल का वक्त दे दिया। हमने भी दे दिया इस अबू जहल को 10 साल का वक्त। और इंशाअल्लाह अगर हम अपनी सफ़ों के इंतशार को ख़त्म करें, वाकई तौहीद को पकड़ कर चले, अपने सीनों को एक दूसरे से मिलाकर चले, इस्लाम से मोहब्बत करके हम चले, मसाजिद को भर के हम चले, तो इंशाअल्लाह ताला इस 10 साल के बाद आने वाला साल इस्लाम का साल होगा इंशाअल्लाह। बशर्ते कि हमारे अंदर कोई तदबीर तो लाओ, कोई तब्दीली तो लाओ। अब हमारे अंदर को ताकत का मुजाहरा तो करो। हर चीज मानने की आदत पड़ गई है, हर चीज मानने की। डिफेंस भी नहीं कर सकता मुसलमान, मुकाबले के लिए आना तो बहुत दूर की बात है। तदबीर के बारे में भी नहीं सोच सकता ये मुसलमान। ये हालत तो हमारी बना दी गई है। बाबरी मस्जिद ऐसे ही चले गई, अब जाएगी वाराणसी की मस्जिद, अब जाएगी ज्ञानवापी की मस्जिद, अब जाएगा बेंगलोर का ईदगाह, अब जाएंगे हैदराबाद के तकरीबन 10 मस्जिदें तो चली गई और भी जाएंगी। हम खाना नहीं छोड़ना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। मस्जिद मिट गई तो मिट गई, कोई मसला नहीं है। किसी बेटी का बुरखा उतार लिया तो गया, उतार लिया गया। मेरी बेटी के साथ तो नहीं हुआ ना ऐसा, मेरी बीवी के साथ हुआ क्या? मैं अच्छे खाने खाता रहूंगा, मैं अच्छा कमाता रहूंगा, मैं प्लाट खरीदता रहूंगा, मैं बिल्डिंगें बनाता रहूंगा, मेरे पास गाड़ियां अच्छी होनी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, मेरे खानों में कमी नहीं होनी चाहिए। जो होता है हो जाए भाई, इस्लाम से मेरे क्या गर्ज है, मैं तो मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोच जब हमारे अंदर पैदा हो, याद रखना जीज़ान मोहतरम, बदलना है वक्त और हालात को।
دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب تک کہ تم بات نہیں کرو گے تمہارے مسائل کا کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ کب تک یہ بزدلی کی زندگی جیو گے؟ مرنا نہیں ہے کہ زندہ رہنا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس سرٹیفکیٹ لا لیے گا، نہیں بھائی مجھے مرنا اس لیے، مجھے موت ہی نہیں آنے والی ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ موت کا وقت کب تک ہے، کیا ہونے والا ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ آج اٹھنا ہے، کل ان معصوموں کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ میری فکر نہیں ہے مجھے، میری عمر کے آخری حصے میں ہوں میں، لیکن میری یہ قوم جو ہے، جو قوم بھٹکی ہوئی ہے، یہ قوم جو بکھری ہوئی ہے، یہ جو قوم لاغر ہو گئی ہے، یہ قوم جو ہے ناتوان ہو گئی ہے، آپ کا چھوٹا بھائی پورے ہندوستان میں پھر کے طاقت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا کیا غرض ہے؟ میرا کیا غرض ہے؟ میری بھی اپنی ایک فیملی ہے، میری بھی بیوی بچے ہیں، میرا بھی گھردار ہے، میری بھی صحت ہے، میری بھی زندگی ہے، سب کچھ میرے پاس بھی ہے نا۔ پھر آپ کیوں نہیں اٹھتے اس کے لیے؟ ڈر۔ اسی لیے ہم نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ سنا کے بعد کو ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102۔ جب کبھی کچھ کمزوری آ جائے یا بہکنے کا اندیشہ ہو یا بگڑنے کا اندیشہ ہو تو کھولیے قرآن اور نکالیے اس آیت کو بار بار پڑھتے جائیے۔ اللہ نے کس سے مخاطب ہو کے کہا؟ یہود و نصارہ سے نہیں، کسی ہندو سے نہیں، کسی سکھ سے نہیں، کسی جین سے نہیں، کسی مشرک سے نہیں، بلکہ ایک عمدہ اور بہترین طبقہ جس کو خیر امت کہا گیا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے اللہ پکار کر کہہ رہا ہے۔ 1400 برس پہلے میرا اللہ نے یہ آیت کا نزول کر کے پکارا مجھے، اور آج تک اللہ پکار رہا ہے اور قیامت تک اللہ پکارتا رہے گا۔ میرے جیسی کئی نسلیں اس سرزمین پیدا ہوئی، لیکن اللہ کی اس آواز پر لبیک کہہ کر ہم نے کبھی پلٹا نہیں۔ ہم کو تو عادت ہو گئی ہے بس ایک رسمن پڑھتے چلے جانا ہے، پڑھتے چلے جانا ہے، پڑھتے چلے جانا ہے۔ سمجھنا کس کو ہے قرآن کو؟ اس آیت کے اندر اللہ نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کس کی بات ہے؟ خاندان کا کوئی آدمی اگر کوئی حکم یا کوئی آواز بلند کر دے، پورا خاندان اس کی بات کی طرح لپک کر کے آ جائے گا کہ ہاں دادا جی نے بلایا ہے بھائی، نہیں سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی اس کائنات کی خالق کی بات کی طرف اپنے ذہن کو لے گیا؟ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا، اے ایمان والو۔ کس سے کہا؟ مجھ سے اور آپ سے کہا، کسی اور طبقے سے نہیں، کسی اور مذہب یا قوم سے نہیں۔ اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والو، اے رب کو رب جاننے والو، رب کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اے ایمان والو، ڈرنا اگر ہے کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہارا آخری وقت جب آئے، الا وانتم مسلمون، جب تمہارا آخری وقت آئے تو تمہارا شمار مسلمانوں میں ہونا چاہیے، مسلموں میں ہونا چاہیے، ایمان والوں میں ہونا چاہیے۔ یہ تصور ختم ہو گیا نا آج؟ بس ہم لوگ ایسے ہو گیا، جو بھی کرو جائز ہے، جو بھی کرو جائز ہے، سینہ تان کے کریں گے، گٹکا کھائیں گے تو اللہ کی دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے رب دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو مجبور سمجھ گیا ہے، مسجدوں تک ہے اللہ۔ بھائی مسجد میں جو بھی ہے، بازار میں اللہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں اللہ؟ گھر میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اندھیرے میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اجالے میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں؟ حق یہی ہے کہ اس طریقے سے اللہ سے ڈرا جائے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرا جائے۔ حق یہ ہے اس کا، کسی کی برائی کر کے کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حق یہ ہے ڈرنے کا اسے۔ تمباکو کھانے سے پہلے، سگریٹ پینے سے پہلے، زردے کا پان کھانے سے پہلے، میاں بیوی میں لڑانے سے پہلے، سود لینے اور دینے سے اللہ حاضر نہیں ہو سکتا، اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے اللہ۔
اللہ اکبر کہاں ہے؟ جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ضرور ضرور جو ہے کامیابیوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔